نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. باب كيف تعرف لقطة أهل مکہ. یہ باب ہے مکے والوں کی گری ہوئی چیز کو کیسے اس کا اعلان کیا جائے گا. وقال طاؤوس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. طاؤوس ابن عباس سے رضی اللہ عنہما سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا لا يلتقط لقطتها الا من عرفها. اس مکہ کی گری ہوئی چیز کو کوئی نہ اٹھائے مگر وہی اٹھائے جو اس کا اعلان کرنا چاہے. اور خالد اکرمہ سے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے وہ اللہ کے نبی سے لا يلتقط لقطتها الا معرف، نہ اٹھائے اس مکہ کی گری ہوئی چیز کو مگر وہی جو اعلان کرنے والا ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا احمد بن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا روح نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا زکریہ نے، عمر بن دینار سے، وہ اکرمہ سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يعدد اعداؤها ولا ينفر صيدها، نہ کاٹا جائے اس کے کانٹوں کو، یعنی کہ نہ اس کی جو لکڑی وغیرہ کو کاٹا جائے، ولا ينفر صيدها، اور نہ بگایا جائے اس کے شکار کو، ولا تحل لقطتها الا لمنشد، اور نہیں ہے حلال اس کی گم شدہ چیز مگر اعلان کرنے والے کے لیے، ولا یختلا خلاها، اور نہ اس کی گھاس کو کاٹا جائے. فقال عباس کہنے لگے اللہ کے رسول الا الاذخرہ، سوائے اذخر کے. فقال الا الاذخرہ، آپ نے فرمایا سوائے اذخر کے. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا یحییٰ بن موسیٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ولید بن مسلم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اوزاعی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ بن ابی کثیر نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. لما فتح اللہ علی رسولہ مکہ، جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر مکہ فتح کیا، قام فی الناس فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال، آپ لوگوں میں کھڑے ہوئے اللہ کی حمد بیان کی اور اس کی تعریف کی، پھر کہا ان اللہ حبس عن مکہ القتل، اللہ نے مکہ سے قتل کو روک دیا ہے، اور بعض نسخوں میں ہے الفیل، ہاتھی کو. وسلط علیہ رسولہ والمؤمنین، اور اللہ نے اس پر اپنے رسول اور مومنوں کو غالب کر دیا ہے. فإنها لا تحل لأحد كان قبلی، جو لوگ میرے سے پہلے تھے ان کے لیے یہ بالکل حلال نہیں تھا. وإنها أحلت لي ساعة من نهار، اور میرے لیے دن کی ایک گھڑی حلال کیا گیا ہے. وإنها لن تحل لأحد من بعدی، اور یہ میرے بعد بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہے. فلا ينفر صيدها، پس نہ بگایا جائے اس کے شکار کو، ولا يختلا شوکها، اور نہ کاٹا جائے اس کے کانٹے کو، ولا تحل ساقطتها الا لمنشد، اور نہیں ہے حلال اعلان کرنا، نہیں ہے حلال اس کی گم شدہ چیز کو اٹھانا مگر اعلان کرنے والے کے لیے. ومن قتل له قتیل فهو بخیر النظرین، اور جس کا کوئی قتل کیا گیا وہ دو نظروں میں سے، دو اختیارات میں سے ایک کے ساتھ ہے. اما ان یفدا و اما ان یقیدا، یا تو وہ فدیہ لے یا وہ قصاص لے. قال العباس الا الاذخر، اللہ کے رسول اذخر کو مستثنیٰ کر دیں. فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا، ہم اس گھاس کو اپنی قبروں میں، اپنے گھروں میں رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الاذخر، سوائے اذخر کے. فقام ابو شاہ نامی ایک کھڑا ہوا، رجل من اہل الیمن، یہ یمن میں سے ایک آدمی تھا.
اس نے کہا اکتبوا لی یا رسول اللہ، یہ باتیں میرے لیے لکھ دیں اللہ کے رسول۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتبوا لی ابی شاہ، آپ نے فرمایا ابو شاہ کو یہ لکھ دو۔ قلت للاوزاعی ما قوله اکتبوا لی یا رسول اللہ، میں نے اوزاعی سے کہا کیا ہے یہ قول کہ لکھ دو میرے لیے اللہ کے رسول۔ فقال هذه الخطبة التي سمعها من رسول اللہ، وہ خطبہ جو اس نے اللہ کے رسول سے سنا تھا وہ اس نے کہا تھا اللہ کے رسول مجھے لکھ دیں۔ اس پورے باب کا مقصد یہ ہے کہ مکہ کے اندر جو چیز گم شدہ ملے اس کو اٹھانا جائز نہیں ہے مگر اسی بندے کے لیے جو اٹھا کر اعلان کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام گری ہوئی چیزوں کو بھی اٹھا کر اعلان کیا جاتا ہے، تو مکے کی گری ہوئی چیز کو اعلان کرنے کا علیحدہ ذکر کیوں کیا؟ دونوں میں فرق یہ ہے، جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ عام جگہوں پر جو گری ہوئی چیز ہے اس کو 1 سال تک اعلان کرنے کے بعد بندہ استعمال کر سکتا ہے۔ اگر اس کا مالک نہیں آیا تو وہ استعمال کرنی آپ ہی اس کے مالک ہوں گے، لیکن مکے کے اندر گری ہوئی چیز کو 1 سال کیا زندگی بھر بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ مکے کا یہ احترام اور اس کی حرمت ہے کہ جس کی وہاں پر چیز گم ہو جائے دوسرا قطعاً اس کی چیز کو لے نہیں سکتا۔ تو یہ ہے جمہور اہل علم کے نزدیک۔ بعض کہتے ہیں نہیں کوئی فرق نہیں مکے کا اور دوسروں کا، ایک ہی بات ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ راجح یہ ہے کہ مکے کی گری ہوئی چیز کو صرف اور صرف اعلان ہی کیا جائے گا، اس کو اپنے پاس ملکیت کے طور پر نہیں رکھا جا سکتا، استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کو ملی حج کے دنوں میں، اب لوگ حاجی اپنے علاقوں میں چلے گئے، اب مکہ کے اندر اس چیز کا اعلان کرنے کا مقصد ہی نہیں رہتا، کیونکہ جو باہر سے بندہ آیا تھا وہ تو اپنے ملک میں چلا گیا، اب آپ ساری زندگی بھی اعلان کرتے رہیں تو آپ کو وہ چیز مالک نہیں ملے گا۔ تو اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ ہر سال جب حج کا موقع ہو تو وہ اس کا اعلان کرے۔ ممکن ہے وہ اگلے سال آئے یا وہ کسی کو کہے کہ اس طرح میری ادھر چیز رہ گئی تھی، پتہ کرنا، اگر وہ مل جائے تو لیتے آنا۔ تو یوں اس کا اعلان حج کے موقع پر اس مناسبت سے کیا جائے گا۔ ویسے آج کل سعودی حکومت نے وہاں پر کچھ ایسے شعبے قائم کر دیے ہیں کہ وہاں پر گم شدہ چیزیں جمع ہوتی ہیں، جس کو کوئی چیز گم شدہ ملے وہاں پر جا کر جمع کرواتا ہے اور وہ محفوظ کر دی جاتی ہے، پھر جو اس کی نشانی بتاتا ہے اس کو وہ چیز سونپ دی جاتی ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ اس باب قائم کرنے کا مقصد امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک یہ نکلا کہ اس کی گمشدہ چیز کو صرف اعلان کرنے کے لیے اٹھانا، کسی صورت کے اندر اس کو مالک بننے کے لیے نہیں اٹھایا جا سکتا۔ باب کے اندر امام بخاری نے لکھا ہے کہ کیسے اعلان کیا جائے، لیکن حدیث کے اندر ایسا کچھ ذکر نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ یہی اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اعلان ایک ہی طرح کا ہے، جس طرح عام گری ہوئی چیزوں کا اعلان ہوگا اسی طرح مکے کی گری ہوئی چیز کا بھی اعلان ہوگا، لیکن فرق اس میں ہے عام چیز کا بندہ 1 سال بعد مالک بن جاتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، لیکن مکے کی گری ہوئی چیز کا مالک نہیں بن سکتا، اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ ایک بات، کیا مدینہ کے اندر گری ہوئی چیز کا بھی یہی حکم ہے؟ تو اس میں راجح بات یہ ہے مدینہ کی گری ہوئی چیز کا یہ حکم نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مکے کا ذکر کیا۔ دوسری بات کہ بعض اہل علم نے عرفہ، میدان عرفات کو، کیونکہ یہ حرم کی حدود سے باہر آتا ہے، میدان عرفات کو بعض اہل علم نے مکے کے ساتھ جوڑا ہے کہ کیونکہ حاجی ادھر بھی آتا ہے تو لہٰذا اس کا حکم بھی مکے والا ہے، لیکن اس میں بھی راجح بات یہ ہے کہ حدیث میں جتنی چیز کا ذکر ہے صرف اتنی پر ہی اس کو خاص رکھا جائے، کوئی مکے کے علاوہ ٹکڑا جو ہے اس کو اس میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ باقی امام بخاری رحمہ اللہ وہ دلائل لے کر آئے ہیں، اس پر پھر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی گم شدہ چیز اسی بندے کے لیے اٹھانا جائے، اٹھانی بھی نہیں، اگر آپ اعلان نہیں کر سکتے تو آپ نے اٹھانا بھی نہیں،
پڑا رہنے دیں۔ تو یہ ان لوگوں پر بھی رد ہے کہ جو کہتے ہیں کہ مکے کی گری ہوئی چیز کو اٹھانا ہی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ موقف ہے، لیکن امام بخاری ان پر بھی رد کر رہے ہیں، نہیں اٹھانا ہے، لیکن اٹھائے وہ جو اعلان کرے گا، جس نے اعلان نہیں کرنا وہ نہ اٹھائے۔ یوں ہر ایک کے لیے اس کی ممانعت کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ پھر یہاں پر ایک سے دو چیزیں اور ہیں۔ وہ چیزیں یہ ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو خراب ہونے والی ہے، یا ایسی چیز ہے جو انتہائی، مثلا ایک کھجور ہے گری پڑی، انتہائی یعنی کہ سستی چیز ہے جس کی پرواہ کوئی نہیں کرتا، ایک ٹافی ہے گری پڑی۔ اب ان چیزوں کا کیا حکم ہے؟ کسی کے کھانے والی چیز گری پڑی ہے، آپ اس کو کیسے اعلان کرتے پھریں گے، کیسے اس کو سنبھالیں گے؟ واللہ عالم بالصواب۔ اس سلسلے میں اہل علم نے یہی لکھا کہ ایسی چیز جو خراب ہونے کا خدشہ ہو، اس کو اگر کھا لیا جائے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تاوان نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ یہ بات بھی بڑی اہم اور ضروری ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز امانت اٹھائی، آپ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہوئی، وہ چیز خود بخود ضائع ہو گئی۔ مثلا کسی کی بکری تھی گمشدہ، آپ نے پکڑی، وہ فوت ہو گئی۔ کوئی چیز تھی بڑی قیمتی، وہ خراب ہو گئی، ضائع ہو گئی، اس میں آپ کی طرف سے کوئی کمی نہیں۔ جب مالک آئے گا کیا وہ آپ پر دعویٰ کرے گا کہ یہ چیز مجھے نہیں لے کر دو؟ تو اس میں اصول یہ ہے کہ امانت جو ضائع ہو جاتی ہے اس میں کوئی تاوان نہیں بھرا جاتا۔ مثال کے طور پہ آپ نے مجھے پیسے دیے امانت کے طور پہ کہ یہ ہمارے اتنے پیسے ہیں، اس کو اپنے پاس امانت رکھ لو۔ اللہ نہ کرے وہ چوری ہو گئی، ڈاکہ ڈل گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، آگ لگ گئی۔ اب اصول یہ ہے کہ جو امانت ہے اگر یہ تلف ہو جائے، ضائع ہو جائے بغیر کسی تقسیم کے، بغیر کسی کوتاہی کے، تو اس کا تاوان نہیں ہے۔ اب بندہ اگر کہ میری امانت واپس کروں، وہ کہ بھائی چوری ہو گئے پیسے، اس میں میں ذمہ دار نہیں، تو یہ شرعی مسئلہ ہے۔ امانت یہ کسی کے ذمے نہیں، امانت جب تک محفوظ ہے محفوظ ہے۔ اگر امانت ضائع ہو گئی تو جس کے پاس آپ نے امانت رکھوائی تھی، آپ اس پر تاوان کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جی مجھے دو پیسے جہاں سے مرضی دو، میں نے تو امانت دی ہے، نہیں۔ اسی لیے بعض صحابہ یا بعض سلف کے بارے میں آتا کہ جب ان کے پاس کوئی امانت رکھوانے آتا تھا نا، وہ کہتے تھے امانت نہ رکھواؤ، قرض رکھوا دو، کیونکہ قرض تم ہر صورت میں میرے سے لو گے، لیکن امانت اگر ضائع ہوگی تو تمہیں نہیں ملے گی، تو قرض رکھوا دو۔ تو اگر اس طرح کی چیز اٹھائی اور وہ ضائع ہو گئی، خراب ہو گئی، جس طرح بھی تھا، تو اس کا تاوان بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ ہی سمجھتے ہیں کہ وہ چیز خراب ہونے والی ہے، وہ ضائع ہونے والی ہے، اس نے بچنا ہی نہیں، تو پھر اس کے بارے میں اہل علم یہی کہتے ہیں کہ اس کو استعمال کر دو، اس کو کھا لو، اس کو ضائع ہونے سے بچا دو۔ جس طرح کہ کل آپ نے سنا کہ ان اللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ کا فساد کو پسند نہیں کرتا، یعنی یہ چیز اگر میں نہ استعمال کروں تو خراب ہو جائے گی، تو یہ ایک فساد ہے، اور فساد کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ہے ان احادیث سے ثابت ہونے والے مسائل۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2433 اور 2434۔ اندر کوئی چیز اٹھا کے بندہ